الفاتحة على النبي الكريم وعلى آله الأمجاد الكرام. لخمس أطفي بها وهر البراء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. امدادکم از بند غم آزادکم، در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمنی بھی سرو سما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. شہباز قطب غوث فقیر است و ہادیم، مسکین معین غفور کریم است دائمم. مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا عیس در صفی مردان خالقم. اغسنی وعمدنی فی قضاء حاجتی یا مولوی علمانوی سیدنا شہباز محمد شیئن للہ. اقضا حاجتی اقضا حاجتی اقضا حاجتی برضاء سرمدی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدر اجلاس جگر گوشائی شہباز خطابہ، تم شبیہ حضور ضیاء شہبازی، حضرت العلام سید شاہ محمد شاندار عالم شہبازی، نائب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ شہبازیہ، استاد محترم مفتی فاروق عالم اشرفی مصباحی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، شعراء اعظام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمداً کثیراً طیباً للہ الملک الواحد القہار، توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعات سیدنا محمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آپ نے مجھ سے پہلے شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب کو سنا اور بھرپور انداز میں سنا. میں سمجھتا ہوں یہ مکمل لبا ابھی ہوا نہیں. اس کے بعد بھی آپ سنیں گے، مگر کچھ دیر اس فقیر شہبازی کو بھی سن لیں. میں غالباً 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، غالباً 2011 سے میں اس جگہ پہ بول رہا ہوں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، اپنے لب کھول رہا ہوں، بول رہا ہوں. کیا کہہ رہے؟ مگر آج میری خواہش بولنے کی نہیں ہے، بلکہ میری خواہش سننے کی ہے. پھر سے کہیے سبحان اللہ. میں بیٹھ جاؤں، بیٹھ جاؤں.
میں جب یہاں آ رہا تھا جی تو میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ خطاب کروں. سوچتے سوچتے آ رہا تھا. وہ وقت تھا کل شریف کا، شادر پوشی کا وقت تھا. جی اور مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب کا حکم بھی ہو گیا، ان کی خواہش بھی ہو گئی کہ آپ کو اس موضوع پہ نہیں اس موضوع پہ بولنا. کیا کہنا ہے؟ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پہ بولوں. تو میں نے سوچا کہ میں بولوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میں یہ سوچتے ہوئے آ رہا کہ بولوں گا تو اسی موضوع پہ بولوں گا، کیونکہ آج علماء یعنی علماء اہل سنت، سبحان اللہ، اگر آج کے نوجوان نسل کو جہنم سے بچنے بچانے کی کوئی بات، کوئی ہدایت، کوئی نصیحت کرتے ہیں جی، وہ بڑی بے باکی کے ساتھ ڈھیٹ ہو کر، چوڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت جہنم میں ہی نہ ڈالا جائے گا، دیکھا جائے گا. کہتے ہیں یہ لوگ. معاذ اللہ، معاذ اللہ. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے؟ دیکھ پاؤ گے؟ جہنم کی آگ کو سہ پاؤ گے؟ وہ آگ تو بہت دور کی بات ہے. جس جگہ ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس آگ سے ہمارا روزانہ ملنا اور جلنا ہے جی، گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے تو وہ آگ سے ملاقات ہوتی ہے. جی کسی ولی کے، کسی فقیر کے در پر جاتے ہیں تو اگربتی اور موم بتی جب جلاتے ہیں تو بھی ملاقات ہوتی ہے. اور آج کی نوجوان نسل جو غلط راہ پہ چل رہی ہے، وہ سگریٹ اور بیڑی جلانے کے کام میں بھی آگ کا استعمال کرتی ہے. وہ آگ اتنی طاقتور، اتنی پاورفل ہے جی کہ ہلکی سی ایک چنگاری بدن کو چھو جائے تو ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جائے جی. سچ ہے میاں، جو آگ ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں، جھیلتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جی، میاں اس آگ کو 70 مرتبہ نور کے پانی سے دھو کر یہاں بھیجا گیا. کیا بات ہے! اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہ اگر ایک چنگاری کسی مکان یا دکان میں لگ جائے تو سب خاک ہو جائے، راکھ سا ڈھیر ہو جائے. اب یہاں پر رک کر میں سوچتا ہوں کہ جب اس آگ کا یہ مقام ہے تو پھر اس جہنم والی آگ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 1000 سال تک جلایا گیا، دھڑکایا گیا، تو وہ آگ سفید ہو گئی. معاملہ یہاں پر رکا نہیں، پھر 1 سال اور 1000 سال اور بڑھایا گیا تو یہ آگ سرخ ہو گئی. معاملہ ابھی نہیں رکا، پھر 1000 سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا تو یہ آگ کالی ہو گئی. اب جہنم کی آگ کالی ہے، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیا دیکھ پاؤ گے اس آگ کو؟ سہ پاؤ گے اس آگ کو؟ میں چاہ رہا تھا کہ جہنم کے حوالے سے، جہنم کے جو مقامات ہیں، کچھ جو عذاب ہیں جو بونس کے روپ میں ملنے والے ہیں،
اس کے بارے میں کچھ بولوں، مگر استاد محترم کا حکم کہ آپ نے شب نور میں جس موضوع پہ خطاب کیا تھا، نوری محفل میں جس موضوع پہ بولا تھا، اسی موضوع پہ آج آپ کو بولنا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ ہمارے استاد محترم نے مجھ سے کہہ دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آج جو علم میرے پاس آیا ہے، جتنا آیا ہے، جیسا آیا ہے، یہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب کی مہربانی سے میرے پاس آیا۔ میں نسبت کا احترام کرتا ہوں، بہت اچھا ہے۔ جس در کا غلام ہوں میں، جس در کا فقیر ہوں میں، جس در کی جاروب کشی کرتا ہوں، وہ کسی اور کا در نہیں ہے، وہ کسی اور کا در نہیں ہے، بلکہ وہ در حضور سلطان العارفین کا در ہے، حضور سلطان العارفین کا در ہے، وہ در حضور برہان اللہ شقین کا در ہے، وہ در 11ویں صدی کے مجدد کا در ہے، میاں وہ در کسی اور کا نہیں، بلکہ وہ در شہباز محمد کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سلطان العارفین، دربار شہباز محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب اس در والے کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، حضور سلطان العارفین کے پیر و مرشد سرکار یاسین سامانی جوناگڑھی، حضور سلطان العارفین کے پیر و مرشد حضور یاسین سامانی جوناگڑھی، مگر حضور یاسین سامانی کا جو خاندان ہے جی، وہ سارے کے سارے مرید حضور سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد سے۔ سبحان اللہ۔ کافی لمبا طویل واقعہ ہے، وہاں ادھر میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب حضور سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد اپنے درسگاہ میں موجود رہتے اور حضور یاسین سامانی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجا جب اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے دیار کرم میں آئے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے صاحب کہ استاد اپنی جگہ پہ استادی کرے تو بہتر ہے، شاگرد اپنی جگہ رہے تو بہتر ہے جی، مگر یہاں معاملہ عجیب ہے، معاملہ عجیب ہے۔ شاگرد کی جگہ پہ استاد بیٹھے ہیں اور استاد کی جگہ پہ شاگرد بیٹھے ہیں، بھتیجے بیٹھے ہیں استاد کی جگہ پہ، اور سرکار سلطان العارفین بیٹھے ہیں شاگرد کی جگہ پر۔ کیا ماجرا؟ آواز آئی؟ یہ کوئی اور ماجرا نہیں، یہ نسبت کا احترام ہے۔ میں اپنی نسبت کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پیر و مرشد کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو ہم لوگ سبحان اللہ، نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ میری اور مفتی فاروق عالم اشرفی مصباحی کی جو نسبت ہے وہ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔ بہت خوب حضرت۔ کوئی اور کہتا میں اس بات کو ٹال سکتا تھا، مٹول سکتا تھا، مگر حضرت نے فرمایا ہے، اس لیے میں اس موضوع پہ دوبارہ خطاب کر رہا ہوں۔ موضوع بدلتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری طرف نظر عنایت فرمائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے نور اس حدیث صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے۔
حضرات محترم، اس دربار میں، اس دنیا میں ہر دربار کے کچھ نہ کچھ آداب، دستور اور ضابطے ہوتے ہیں۔ جی بے شک، اس کی پاسداری کرنا اس دربار میں آنے والے ہر بڑے چھوٹے فرد کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں ان الفاظ میں یاد نہ کیا جائے، انہیں یہ نہ کہا جائے، انہیں وہ نہ کہا جائے، انہیں ایسا نہ کہا جائے، انہیں ویسا نہ کہا جائے، بلکہ جب بھی انہیں پکارا جائے تو ان کے شایان شان الفاظ کے ساتھ پکارا بے جائے۔ شک بے شک، یہ دنیا کے دربار کا عالم ہے، یہ دنیاوی بادشاہ کے آداب اور طور طریقے ہیں جسے دنیا والے بناتے ہیں، جی دنیا والے نافذ کرتے ہیں، اس کا بنانے والا قانون داں ہوتا ہے۔ مگر میاں دربار رسالت کے آداب، سبحان اللہ، رسالت کے کیا آداب، کہنے حضرت؟ وہاں کے طور طریقے کو کوئی اور نہیں بنا رہا ہے بلکہ پروردگار۔ واہ 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 واہ، قرآن کریم میں سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جی ان سے خطاب کیا ہے، ان کو مخاطب فرمایا ہے، انہیں یاد کیا ہے، انہیں پکارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا گیا ہے۔ مگر میاں دونوں خطاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں خطاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کو اللہ نے پکارا تو ان کا نام لے کر پکارا، جیسے یا آدم کہا، کہیں یا نوح کہا، کہیں یا شیش کہا، کہیں یا یحییٰ کہا، کہیں یا زکریا کہا، کہیں یا ابراہیم کہا، کہیں یا اسماعیل کہا، کہیں یا بنی اسرائیل کہا، کہیں یا یوسف کہا، کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا عیسیٰ کہا۔ الغرض جس نبی کو رب نے مخاطب کیا تو ان کا نام لے کر پکارا، ان کا نام لے کر بلایا، مگر جب اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو پورے قرآن میں ایک جگہ پر بھی یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ اگر خطاب کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک نے کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں نور کہا، کہیں برہان کہا۔ میاں اس انداز خطاب سے کھل کر یہ بات سامنے آ گئی کہ اوروں کا مقام اور ہے اور محمد رسول اللہ کا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، میاں اوروں کا مقام اور ہے اور محمد رسول اللہ کا مقام اور ہے۔ میاں اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا بات ہے، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ میاں خواجہ عالم شہبازی نے عالم تصور میں دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کی۔ میاں اس منظر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ایک شمع فروزہ ہے جس پر ہر پروانہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس شمع پر دیوانہ وار نچھاور ہونے کے لیے میاں ان پروانوں میں صداقت کا تاجدار بھی ہے، ان پروانوں میں صداقت کا تاجدار بھی ہے، عدالت کا تاجدار بھی ہے، کرامت کا تاجدار بھی ہے، ولایت کا تاجدار بھی ہے۔ ان کے اندر طہارت بھی ہے، نفاست بھی ہے، وقاحت بھی ہے، جلالت بھی ہے، ان کے اندر رفعت بھی ہے اور عظمت بھی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رفعت بھی ہے، عظمت بھی ہے، مگر یہ جانشاران شمع محمد ہی جب انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ان دنیاوی رشتوں کے حوالے سے انہیں نہیں بلاتے۔ جو ان کے درمیان تھا
بلکہ دنیاوی رشتہ داری کو ایک طرف کر دیا، دنیاوی رشتہ داری کو ایک کونے میں ڈال دیا، دنیاوی رشتہ داری کو ایک کونے میں ڈال دیا، دنیاوی رشتہ داری کو ایک سائیڈ رکھ دیا۔ میاں آپ دیکھیں خودسر ہے، خودسر ہے، مگر داماد کہہ کر مخاطب نہیں کر رہے، داماد ہے مگر خسر ابا کہہ کر نہیں پکار رہے ہیں، بھائی ہے مگر بھائی کہہ کر نہیں پکار رہے ہیں، میاں بیٹیاں ہے مگر بابا کہہ کر نہیں۔ 5 سالوں کے بعد حکیم مالک صاحب کو دیکھا، کئی زمانے ہو گئے، بچپن میں دیکھا اور آج دیکھ رہا، اللہ کرے میں دیکھتا ہی رہا۔ کیا کہنے؟ آمین آمین، آپ کی توجہ، ربنا آمین ربنا آمین۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ابا پاپا بابا کہہ کر پکارتا، بھائی اپنے بھائی کو بھیا یا بھائی بہن کہہ کر پکارتا، بہن اپنی بہن کو باجی یا آپی کہہ کر پکارتی ہے، خسر اپنے داماد کو داماد بابو کہہ کر پکارتا ہے، اور میاں جیجا اپنے سالے کو سالے صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ جی جن حضرات کی شادی ہو چکی ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ صاحب لگانا ان کی مجبوری ہے، صاحب لگانا ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر صاحب نہ لگایا تو گھر میں جو صاحبہ بیٹھی ہے نا وہ روٹھ جائیں گی، ہم تو ابھی بچے ہوئے ہیں، وہ روٹھ جائیں گی، ان کا منہ کھل جائے گا۔ اسد اقبال صاحب جب ان کا منہ کھلے گا تو یقیناً ان کا منہ کھلے گا، اور جب ان کا منہ کھلے گا تو آپ کا منہ کھلے گا۔ یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کھلے ہی نا، میاں دنیا محسوس کرے آپ، دنیا کا دستور ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کئی ناموں سے پکارتی ہے، کئی پیارے پیارے القابات کے ساتھ پکارتی ہے، خطاب کے ساتھ پکارتی ہے، جیسے شوہر نامدار، سرتاج، تاجدار، مگر اتنا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے میاں، یہ خطاب اسی وقت کے لیے ہے جب آپ کی کمائی تگڑی ہو، آپ کی کمائی موٹی ہو، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی کمائی چھوٹی ہوئی تو کچھ اور بھی جس سے آپ کو وہ نوازتی ہوئی نظر آئیں گی جسے آپ قطعاً سننے کے موڈ میں نہیں ہو، ورنہ میاں خطاب کا تو یہ عالم ہے کہ اسے لینے کے لیے پانے کے لیے ہر آدمی بے قرار اور بے چین بیٹھا ہے، مگر آج کل کی کچھ محترمات جس خطاب سے آپ کو نوازتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ میں سچ بول رہا ہوں، جیسے نکما، کامچور، ایدی، کوڑی، بیٹھ کر کھانے والا، حرام کی روٹی توڑنے والا، زندگی برباد کرنے والا، یہ بھی خطاب ہے، اس سے منہ نہیں پھیر سکتے، یہ بھی خطاب ہے، جب آپ کی کمائی چھوٹی ہے نا، خیال رہے، ایسی عورتوں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، آتش دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ اور اللہ کا رسول ایسی عورتوں سے ناراض ہو جاتا ہے، فرشتے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، میرے نبی کا فرمان عظیم الشان کہ مجھے جہنم دکھایا گیا، میں نے اس میں عورتوں کو بکثرت دیکھا جو کفر کرتی ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، ان کی احسان کی ناشکری کرتی ہے، اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرتے رہو اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے تم سے ناپسندیدہ چیز دیکھ لیا تو وہ بولیں گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے۔ حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ شوہروں کی ناشکری کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں۔ جی میاں میں عرض کر رہا کہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دنیاوی رشتے کے اعتبار سے پکارتا ہے، مگر میاں جب وہ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرور کون مکان کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو ان دنیاوی رشتوں کو سامنے نہیں لاتے جو ان کے درمیان تھا،
بلکہ پروردگار کے انداز خطاب کے اعتبار سے اپنے سرکار کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق ہے, رشتے میں حضور کے خسر ہیں, مگر کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ, کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ. حضرت عمر رشتے میں حضور کے خسر ہیں, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ. عثمان غنی رشتے میں حضور کے داماد, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ. مولا علی رشتے میں حضور کے داماد, مگر کہتے ہیں یا رسول اللہ. فاطمۃ الزہرا رشتے میں حضور کی بیٹی, مگر کہتی ہیں یا رسول اللہ. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی زوجہ اولیٰ, مگر کہتی ہیں یا رسول اللہ. اور کیوں نہ کہیں میاں, یہ دربار کسی دنیا دار کا دربار نہیں ہے, یہ دربار کسی مولوی سرکار کا دربار نہیں ہے, یہ دربار کسی دنیاوی تاجدار کا دربار نہیں ہے, بلکہ یہ دربار تو محبوب پروردگار کا دربار ہے, شفیع روز شمار کا دربار ہے, امت کے غمخوار کا دربار ہے, دھڑکتے دلوں کی پکار کا دربار ہے, نبیوں کے سردار کا دربار ہے, رسولوں کے تاجدار کا دیش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہنگامِ مصطفیٰ جان رحمت, جشن عید میلاد النبی, حضور صاحب سجادہ. اس لیے اس دربار کا ادب و احترام دنیا کے دوسرے دربار سے بالکل الگ تھلگ ہے. حضرت دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان پر جاتا ہے اور دروازہ بند پاتا ہے تو اسے دستک دینی پڑتی ہے, آواز لگانا پڑتا ہے, صاحب خانہ کو پکارنا پڑتا ہے, بال بیل بجانا پڑتا ہے, نوک نوک کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے مکان پر جائے اور 3 گھنٹے باہر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے, جی نہ آواز لگائے, نہ دستک دے, نہ کال بل بجائے, اور بھول کر واپس جائے, بولے دروازہ کھلا نہیں, والی ماجد صاحب دنیا اسے کیا کہے, بے وقوف, نادان کہے گی کہ نہیں. اور جناب اس نادان کا بھی عجیب حال ہے, جدھر سے پڑھو نادانی ہی ہوگا, آگے سے پڑھو تو نادان, پیچھے سے پڑھو تو نادان. کسی نے کیا خوب کہا کہ تعلیم سے نادا کی جہالت نہ گئی, میاں نادان کو الٹا بھی تو نادان. واہ واہ واہ, آگے سے پڑھیں گے نادان کو, آگے سے پڑھیں گے تو نون الف دال الف نون, اور پیچھے سے پڑھیں گے نون الف دال الف نون. اور حلیم عزیز صاحب یہی حال جناب درد کا بھی ہے, درد کو جدھر سے پڑھیں گے درد ہی ہوگا. اس لیے زمانے میں بہت درد ہے, بہت درد ہے. میاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان پہ جائے آواز نہ لگائے تو دنیا والے اسے بے وقوف کہتے ہیں, مگر دربار رسالت کا ادب, میاں دربار رسالت کا ادب یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ جا کر آواز لگانے والا بے وقوف کہلاتا ہے, صدا لگانے والا بے عقل کہلاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں وہ بے وقوف. بات ہے, عجیب بات ہے, دنیاوی دربار میں آواز نہ لگانے والا بے وقوف, اور دربار محمدی میں آواز لگانے والا بے وقوف. دنیاوی دربار میں آواز نہ لگانے والا بے وقوف, اور دربار محمدی میں آواز لگانے والا بے وقوف. کیا پتا چلا, کیا پتا چلا؟ مجھے تو بس اتنا ہی پتا چلا کہ اوروں کا مقام اور ہے اور محمد رسول اللہ کا. اب جانتے ہیں کہ جب آدمی بولتا ہے تو کسی کی آواز اونچی, کسی کی آواز نیچی, کسی کی آواز پست, کسی کی آواز بلند. کوئی چیخ کر بولتا ہے, کوئی چلا کر, کوئی لہک کر بولتا ہے, کوئی مچل کر, کوئی اچھل کر بولتا ہے, کوئی کود کر. بولنے والا جس آواز میں بولتا
اگر اس کی آواز کا وہی انداز و معیار ہے تو سننے والے اس کا برا نہیں مانیں گے، سننے والے اس کا برا نہیں مانیں گے، مگر دربار رسالت کا دربار رسالت کا ادب یہ ہے کہ یہاں سب کو نیچی آواز میں بولنا ہے، وہ بھی اتنی نیچی کہ نہ ہو جائے اس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی۔ رب نے فرمایا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، صدیق تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، عمر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، عثمان تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، علی تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، بلال حبشی تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، صہیب رومی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، چاہے تمہاری کی آواز کتنی ہی اونچی ہو یہاں آ کر نیچی کر دو، چاہے تمہاری آواز کتنی ہی اونچی ہو یہاں آ کر نیچی کر دو، چاہے تمہاری آواز کتنی ہی بلند ہو یہاں آ کر پست کر دو، اور یاد رکھو میرے دوستوں جو یہاں آ کر پست ہو جاتا ہے وہ ساری دنیا میں مست ہو جاتا ہے، جو یہاں آ کر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے ساری دنیا میں اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، وہ اس نعمت کو پا کر سرتاج بھی ہو جاتا ہے اور سرفراز بھی۔ تبھی تو خطیب اعظم علامہ ضیاء شہبازی کہتے ہیں کہ ان کی نالین سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی۔ سبحان اللہ سر پہ اٹھا لے ضیا، کیا ضرورت ہے۔ حضرات محترم اس نالین کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو اس نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں تاجدار ہو جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ پیرو جواب اس نالین